السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا اقرا مہد الحافظات شاور شار ورثہ جماعت خاصہ اول مضمون تفسیر سبق نمبر 7 سورہ ہمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ ہمزہ پڑھیں گے۔ پہلے سورہ ہمزہ کی ترجمے کی طرف دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل ہلاکت ہے، لکل ہمزۃ ہر عیب جوئی کرنے والے کے لیے، لمزۃ اور تانا دینے والوں کے لیے، الذی وہ جمع مالا وعددا کہ جس نے مال اکٹھا کیا، وعددا اور اس کو گن گن کر رکھا، یحسب ان مالہ اخلدا اور وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اخلدہ اس کو ہمیشگی عطا کر دے گا۔ کلا ہرگز ایسا نہیں، لینبذن فی الحطمہ گرا دیا جائے گا اس کو ٹکڑے ٹکڑے اڑا دینے والی آگ میں۔ وما ادراک ما الحطمہ اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ ٹکڑے اڑا دینے والی آگ کیسی ہے۔ نار اللہ الموقدہ اور وہ اللہ کی دہکائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ وہ کہ جو پہنچے گی علی الافئدہ دلوں تک۔ انہا علیہم موصدہ اور بے شک وہ آگ علیہم ان پر موصدہ برقرار رہے گی، فی عمد ممددہ لمبے لمبے ستونوں میں، فی عمد ممددہ لمبے لمبے ستونوں میں بند کر دی جائے گی۔ اس صورت کے شان نزول کی طرف دیکھیں شان نزول اس کا یہ ہے کہ کفار مکہ یعنی مکہ میں جو لوگ کفار تھے تو ان میں خصوصاً خاص طور پہ ولید ابن مغیرہ، امیہ ابن خلف، عاص ابن وائل اور جمیل ابن عامر اور اخنس ابن شریق ثقفی، یہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی غیبت کیا کرتے تھے اور ان کی بدگوئی کیا کرتے تھے اور ان پر جو ہے وہ طعنی کیا کرتے تھے۔ اخنس ابن شریق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی بے فائدہ باتیں کرتے، ان سے بحث و مباحثہ کیا کرتے تھے اور بیہودہ گفتگو کرتے اور گستاخانہ بکواس کیا کرتا تھا۔ تو ان بدبختوں کے حق میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اب اس صورت کی لغات کی طرف دیکھیں۔ ہمزہ یہ اس مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی بڑا عیب جو، یعنی جو کہ بہت زیادہ عیب بیان کرتا ہے۔ کثیر الغیبہ یعنی جو کثرت سے غیبت بیان کرتا ہے، اور یہ باب ضربہ اور نصرہ دونوں سے آتا ہے۔ لمزہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والا، غیبت کرنے والا، عیب لگانے والا، اور یہ بھی باب ضربہ اور نصرہ دونوں سے آتے ہیں۔ اخلدہ یہ باب افعال سے ہے، واحد مذکر غائب ماضی کا صیغہ ہے، اور اس کا مصدر اخلاد بمعنی ہمیشہ رہنا، ہمیشہ ساتھ رہنا۔ خلد خلودا باب نصرہ سے بمعنی ہمیشہ ہونا۔ لینبذن واحد مذکر غائب مضارع مجہول کا صیغہ ہے، اور یہ بھی نصرہ و ضربہ دونوں سے آتا ہے بمعنی پھینک دینا۔ حطمہ یہ دوزخ کے ایک طبقے کا نام ہے، حتمن سے مشتق ہے، باب ضربہ سے بمعنی توڑنا۔ موقدہ باب افعال سے، اس کا مصدر ایقاد ہے، اور اس میں مفعول بڑکائی ہوئی، دہکائی ہوئی۔ تطلع یہ صیغہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، باب افتعال سے آتا ہے بمعنی جھانکنا، خبردار ہونا۔ طلوع باب نصرہ سے بمعنی نکلنا۔ مؤصدہ مصدر اس کا ایصاد ہے، باب افعال سے بمعنی بند کرنا، اور باب ضربہ سے بمعنی پائیدار ہونا۔ اب اس صورت کی تفسیر کی طرف دیکھیں۔ اس صورت میں 3 بدترین گناہوں پر جو ہے وہ پہلے اجمالی طور پر یعنی مختصراً طور پر جو ہے اس پر وعید ذکر ہے، یعنی سزا کا وعدہ اس پہ ذکر ہے، اور اس کے بعد وضاحت کے ساتھ وضاحت اور تفصیل کے ساتھ دوزخ کے سخت ترین عذاب کی دھمکی دی گئی ہے۔ وہ 3 گناہ، نمبر 1 ہمزہ، حمز لمز، اور نمبر 3 مال جمع کرنا۔
تو ہمز اور لمز کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پر کیا معنی مراد ہے؟ اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ پہلا قول اس میں یہ ہے کہ دونوں لفظوں کے ایک ہی معنی ہے، حمز اور لمز دونوں لفظوں کا ایک ہی معنی ہے، یعنی عیب جوئی کرنے والا، نکتہ چینی کرنے والا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو چغلیاں کاتے ہیں اور دوستوں میں پھوٹ ڈالتے ہیں اور نیک لوگوں کی عیب جوئی کرتے رہتے ہیں۔ دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ ہمزہ سامنے برائی کرنے والا اور لمزہ پیٹھ پیچھے برائی کرنے والا۔ تیسرا قول یہ دوسرے قول کے برعکس ہے کہ ہمزہ پیٹھ پیچھے برائی کرنے والا اور لمزہ سامنے برائی کرنے والا۔ چوتھا قول ہمزہ غیبت کرنے والا، لوگوں کا گوشت کھانے والا، اور لمزہ لوگوں پر طنز کرنے والا اور نکتہ چینی کرنے والا ہے۔ پانچواں قول اس میں ہمزہ وہ شخص ہے جو ہاتھ کے اشارے سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، دکھ پہنچاتا ہے، لوگوں پر طعن کرتا ہے، اور لمزہ وہ شخص ہے جو زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، نکتہ چینی کرتا ہے، عیب جوئی کرتا ہے۔ چھٹا قول اس میں ہمزہ زبان سے عیوب بیان کرنے والا، عیب بیان کرنے والا، اور لمزہ آنکھ کے اشارے سے عیوب بیان کرنے والا۔ ساتواں قول اس میں ہمزہ وہ شخص ہے جو اپنے ہم نشین یعنی ان کے جو دوست ہوتے ہیں، ان کے جو ساتھی ہوتے ہیں، ان کو اپنے الفاظ سے دکھ دیتا ہے، اور لمزہ وہ ہے جو آنکھ یا سر یا آبرو کے اشارے سے عیوب ظاہر کرتا ہے۔ اس میں 7 اقوال تھے، لیکن اکثر مفسرین نے جس کو اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ حمز کے معنی غیبت یعنی کسی کا عیب اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنے کے ہیں، اور لمز کے معنی آمنے سامنے کسی کو طعنہ دینے کے ہیں اور اس کی برائی کرنے کے ہیں۔ یہ دونوں گناہ نہایت سخت ہے۔ غیبت کی مذمت اور اس پر وعید قرآن اور حدیث میں زیادہ ہے، اور اس کو زنا سے بھی زیادہ سنگین اور ناقابل معافی جرم قرار دیا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے الغیبت اشد من الزنا، یعنی غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو اس کی شدت کی وجہ یہ ہو سکتی ہے، یعنی غیبت کو زنا سے کیوں زیادہ سخت اور سنگین قرار دیا ہے، وہ اس وجہ سے کہ اس گناہ میں کوئی رکاوٹ سامنے نہیں ہوتی، اور اس گناہ کا کرنے والا آگے ہی چلتا جاتا ہے، اس لیے گناہ زیادہ سے زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور آمنے سامنے نکتہ چینی کرنے والے کا دفاع کرنے والا موجود ہوتا ہے، اس لیے اس میں بڑھنا نہیں ہوتا۔ یعنی اگر آمنے سامنے جو ہے وہ کسی کی عیب جوئی بیان کی جائے تو وہ سامنے جو ہے وہ جس کی عیب جوئی بیان کرتے ہیں، جس کی برائی بیان کرے تو وہ تو سامنے کھڑے وہ اپنے دفاع خود کر سکتا ہے، تو اس لیے جو ہے اس گناہ میں زیادہ نہیں بڑھا جاتا، بلکہ بنسبت اس گناہ کے غیبت میں جو ہے وہ زیادہ انسان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس کو منع کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اور کسی کے پیچھے اس کے عیوب کا تذکرہ اس لیے بھی جرم اور بڑا جرم ہے کہ اس بیچارے مظلوم کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ مجھ پر کیا الزام لگایا جا رہا ہے، اور وہ اپنی صفائی پیش کرے، اس لیے اس کو مردہ پائی کے گوشت کھانے کے مترادف جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اب آگے فرماتے ہیں الذی جمع مالا وعددہ، یعنی جس نے مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا، یعنی جس کو مال کی بے جا محبت اور شدید حرص ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کو گن گن کر رکھتا ہے اور اس کا جو واجب حق ہوتا ہے اس کو ادا نہیں کرتا، چونکہ دوسرے آیات اور روایت اس پر شاہد ہے کہ حلال طریقے پر مال کا جمع کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے یہاں مال جمع کرنے سے مراد وہی مال مراد ہوگا یا وہی جمع کرنا مراد ہوگا جو حرام طریقے پر ہو یا اس کے حقوق واجبہ ادا نہ کیے گئے ہو، یعنی کوئی مال ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے اور اس میں سے کوئی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس سے مراد وہی مال ہے، یا اس طرح مال اس سے مراد ہے، وہ مال جمع کرنے سے مراد ہے کہ جس مال کو جمع کرنے سے فخر مقصد ہو، تکاثر یعنی کثرت، مال کی کثرت اور اس میں جو ہے وہ فخر کرنا مقصد ہو، اور اس کی محبت میں ڈوب کر دین کی ضروریات کو نظر انداز کر دیا جائے، اس سے وہ جمع کرنا مراد ہے۔ آگے فرماتے ہیں یحسب ان مالہ اخلدہ،
یعنی یہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا یا اس کو ہمیشگی عطا کرے گا، تو اس کلام کا حقیقی معنی اور مفہوم مراد نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی مالدار کا یہ خیال نہیں ہوتا کہ وہ کبھی نہیں مرے گا۔ مرنے کا تو سب کو یقین ہے، بلکہ اس میں جو ہے اس انداز سے موت سے جو ہے اس کی غفلت اور لمبی امیدوں کو بیان کیا گیا ہے۔ یعنی اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میں جو ہے وہ بہت دیر تک جو ہے وہ زندہ رہوں گا اور یہ مال ہمیشہ جو ہے میرے پاس رہے گا، تو اس وجہ سے اور اس صورت میں وہ اپنے موت سے جو ہے وہ غفلت میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پر فرمایا کہ ان مالہ اخلدا۔ آگے فرماتے ہیں کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ۔ یہاں پر کلا یہ برے الفاظ جو ہے یعنی یہاں پر کلا جو ہے وہ زجر کے لیے آیا ہے، ڈانٹنے کے لیے۔ تو یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ ان آیات میں ان لوگوں پر وعید کا ذکر ہے، یعنی ان لوگوں پر سزا کی وعدہ ذکر ہے کہ جن میں یہ 3 خصلتیں موجود ہو۔ حطمہ کا معنی ہے ٹکڑے اڑا دینے والی آگ۔ یہاں پر فرماتے ہیں نار اللہ، اس میں نار اللہ میں اضافت تعظیم کے لیے ہے، مطلب نار مضاف، اللہ لفظ اللہ مضاف نہیں، تو یہاں پر نار کی اضافت جو ہے وہ اللہ کی طرف ہوئی ہے، تو یہ اضافت جو ہے وہ تعظیم کے لیے ہے۔ اس سے نار کی یعنی آگ کی جو ہے وہ شدت اور عظمت ظاہر ہو رہی ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ دلوں پر پہنچے گی۔ یوں تو یہاں پر فرما رہے ہیں کہ یوں تو ہر آگ کا یہی خاصہ ہوتا ہے، اس کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ جو چیز اس میں ڈالی جائے وہ اس کی تمام اجزاء تک پہنچتی ہے اور ان کو جلا دیتی ہے۔ انسان جب آگ میں ڈالا جائے گا تو اس کے تمام اعضاء کے ساتھ دل بھی جل جائے گا۔ یہاں دوزخ کی آگ کی یہ خصوصیت اس لیے بیان کی گئی کہ دنیا کی آگ جب انسان کے بدن کو لگتی ہے تو دل تک پہنچنے سے پہلے ہی انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور دوزخ میں کیونکہ انسان کو موت نہیں آئے گی تو اس کی آگ دل تک بحالت حیات پہنچے گی، مطلب وہ زندہ ہوگا آخرت میں، اور اس کی آگ جو ہے وہ اس کے دل تک پہنچے گی، اور دل جلنے کی اذیت تکلیف انسان اپنی زندگی میں محسوس کرے گا۔ اور دوسرا یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ آگ دوزخیوں کو کائے گی یہاں تک کہ جب دل تک پہنچ جائے گی تو رک جائے گی، پھر اس آدمی کو ویسا ہی کر دیا جائے گا جیسے وہ پہلے تھا، پھر آگ اس کو لے گی اور دل تک پہنچے گی، ہمیشہ اس کی یہی حالت رہے گی۔ دوسری وجہ یہاں پر یہ بیان فرما رہے ہیں کہ دل تک پہنچنے کی وجہ ذکر کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام اعضاء بدن میں یعنی بدن کے تمام اعضاء میں سے دل یہ بہت زیادہ حساس اور کمزور ہے، اس وجہ سے اس کو دل کو جو ہے بیان کیا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ غلط عقائد اور بد اعمال کا، برے اعمال کا سرچشمہ قلب ہی ہے، یعنی اگر کوئی انسان برے اعمال کرتا ہے یا برے عقائد اختیار کرتا ہے تو اس کا جو ہے وہ سرچشمہ دل ہوتا ہے، اس لیے وہ نار اللہ کے جو ہے وہ ٹھکانہ بنے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی آگ کا وہ ٹھکانہ بنے گا۔ یا آیت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی آگ اگر کسی انسان کو پہنچتی ہے تو اول جو ہے وہ ظاہری اعضاء کو جلاتی ہے، پھر اندرونی اعضاء اور قلب کو پہنچتی ہے، لیکن دوزخ کی آگ جو ہے وہ اپنی لطافت کی وجہ سے براہ راست دل پر جو ہے وہ حملہ آور ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں انہا علیہم موصدہ، وہ آگ ان پر بند کی جائے گی تاکہ اس کی حرارت اور تیزی میں کمی کا امکان ہی نہ رہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوزخ میں جب دو امید دوزخی رہ جائیں گے تو ان کو لوہے کے صندوقوں میں بند کر دیا جائے گا، اور صندوقوں میں لوہے کی کیلیں وہ ٹوک دی جائیں گی، پھر ان صندوقوں کو دوسرے مضبوط صندوقوں میں بند کر کے جہنم کی تہہ میں پھینک دیا جائے گا، اور کوئی شخص دوسرے کے عذاب کو نہیں دیکھ سکے گا۔ فی عمد ممددہ، وہ بڑے بڑے آگ کے ستونوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، نہ ہل سکیں گے، ان کو اکھیڑ نہ سکیں گے، بلکہ ہمیشہ وہاں جو ہے وہ جلتے رہیں گے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایسے عذاب سے نجات دلائے اور ایسے عذاب سے ہمیں پناہ دے۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبق اچھی طرح سے یاد کرو، آگے صورت کا مطالعہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔